بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صہیونی جیل حکام نے 24 خواتین سمیت 39 قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ یہ فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں اوفر جیل میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اوفر منتقل کیے جانے والے قیدیوں میں 24 خواتین دامون جیل اور 15 بچے مجدو جیل سے لائے گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انسانی ہمدردی کی بنا پر حماس اور صہیونی رجیم کے درمیان کل سے جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت 50 صہیونیوں کے بدلے 150 فلسطینیوں کو رہائی نصیب ہوگی، جبکہ کل سے سینکڑوں مال بردار بڑے ٹرک انسانی امداد، طبی ساز و سامان اور ایندھن لے کر غزہ کی مختلف علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب المیادین نے جنگ بندی کے ابتدائی گھنٹوں میں بیت الحنون سمیت شمالی غزہ میں فلسطینی مہاجرین کی واپسی کی خبر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی المیادین نے بتایا کہ قابض صہیونیوں نے مشرقی رفح اور شمال مغربی غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے ایسے پیغامات بھجوائے گئے جن میں امریکہ کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتے، جس پر ہمارا جواب تھا کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور اسلحے کی ترسیل جنگ کا دائرہ کار بڑھا سکتی ہے۔ ایران کے صدر نے اسلامی ممالک کے سربراہان کے سامنے غزہ میں جنگ بندی کا منصوبہ بھی پیش کیا تھا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی فریق کا تعین کر سکتا ہے، حالانکہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ غزہ کا واحد حل فلسطین اور مقامی تنظیمیں ہی طے کر سکتی ہیں۔ جنگ بندی کے مرحلے کے بعد اسرائیل کی جانب سے دوبارہ جنگ شروع کرنے سے خطے کے حالات بدتر ہو جائیں گے اور اس کا شدید رد عمل آئے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسلامی ممالک بشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا۔ غزہ کی صورتحال دوستو بہت گمبھیر ہے۔ غزہ میں 16,000 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 40,000 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے۔ غزہ سارا تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ میں کئی میڈیکل سہولیات فراہم کرنے والے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کو جواب دہ قرار دینا چاہیے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے مابین غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز جمعے کی صبح 7 بجے سے شروع ہوا۔ 4 روزہ عارضی جنگ بندی میں جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوا۔ اسی روز شام کو 4 بجے حماس کی قید سے 13 سویلین صہیونی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، جبکہ امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہوئے۔ معاہدے کے تحت صہیونی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی اسیران کو بھی رہا کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایک آپریشن روم جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی نگرانی کرے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے ثالث کاروں میں قطر کے ساتھ مصر بھی شامل ہے۔ حماس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے نافذ ہوئی، جو 4 دن تک جاری رہے گی۔ جنگ بندی کے دوران فریقین تمام فوجی سرگرمیاں روک دیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ میں پروازوں پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ غزہ سٹی اور شمالی غزہ پر روزانہ 6 گھنٹے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اسرائیلی طیارے پرواز نہیں کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہر اسرائیلی قیدی کے بدلے 3 فلسطینی قیدی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس 4 دنوں میں 50 اسرائیلی قیدی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گی۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ غزہ میں روزانہ 200 امدادی ٹرکوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی، جس میں کھانا پکانے والی گیس سمیت ایندھن کے 4 ٹرک بھی شامل ہوں گے۔ یورپی ملک جرمنی میں پولیس کی جانب سے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور دوسری فلسطینی تنظیم کے ارکان اور حامیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پولیس کی جانب سے 13 مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی۔ اسمارٹ فون، لیپ ٹاپس اور مختلف تحریریں قبضے میں لے لی گئیں، تاہم کسی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جرمنی حکومت کا کہنا ہے کہ بنیاد پرست اسلام پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ حماس سمیت دیگر تنظیموں پر پابندی سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جرمنی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کی حمایت برداشت نہیں کرے گا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اسرائیلی حلقوں کی جانب سے نیتن یاہو پر شدید اعتراضات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو کو برطرف کرنے کا مطالبہ روز بروز شدت پکڑتا جا رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی مؤثر اقدام انجام نہ پایا تو وہ کبھی بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو پر مستعفی ہو جانے کے لیے ڈالے جانے والے دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور وہ ہرگز خود اپنے عہدے سے سرخدوش نہیں ہوگا اور سیاست کا میدان نہیں چھوڑے گا۔ نیتن یاہو کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ ایک فرما روا ہے۔ اسرائیل اور نیتن یاہو گزشتہ چند سالوں سے مفادات کے شدید ٹکراؤ کا شکار ہیں، اور جو چیز اسرائیل کے حق میں ہے وہ نیتن یاہو کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیتن یاہو غزہ جنگ کو طول دینے کے درپے ہے، جبکہ اسرائیل کے فوجی، سیکیورٹی، اقتصادی، سفارتی اور سیاسی مفادات ہمیشہ سے مختصر مدت کی جنگ کے متقاضی رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنے ذاتی مفادات کے مد نظر اسرائیل کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کے برخلاف عمل کیا ہے اور ایک تھکا دینے والی طولانی جنگ میں قدم رکھا ہے، جس کا مقصد آئندہ الیکشن میں شکست سے بچنا ہے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف طولانی جنگ کا آغاز بہت بڑی غلطی تھی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل جغرافیائی گہرائی سے آری ہے اور اس کی فوج بھی ریزرو فورس کے بل بوتے پر تشکیل پائی ہے، لہذا لاکھوں سپاہیوں کا طولانی مدت تک فوج میں رہنا شدید معاشی بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ غزہ جنگ کا طولانی ہو جانا نیتن یاہو کے حق میں ہے اور وہ اس طرح خود کو نجات دینا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے ہمیشہ اسرائیل کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر قربان کیا ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق شامیر ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کو تخریب کاری کی علامت قرار دیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے رہتا ہے۔ نیتن یاہو کے حامی بہت کم ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو کے علاوہ دیگر اعلیٰ سطحی حکام کے گھروں کے سامنے بھی مظاہرے کیے ہیں اور ان سے نیتن یاہو کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے چند دن پہلے غزہ جنگ میں نالائقی کا ثبوت دینے پر نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت مناسب نہیں کہ اسرائیل الیکشن کی طرف جائے اور نیتن یاہو کو گھر چلے جانا چاہیے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی رافع کراسنگ کو بند نہیں کیا، بلکہ صہیونیوں نے 4 مرتبہ اس علاقے میں بمباری کی۔ اس کراسنگ کے حوالے سے مشکوک خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہماری جانب سے رفح کراسنگ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، بلکہ اسرائیل کو اس کراسنگ کے کھلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے اس گزرگاہ سے روزانہ 500 کارگو ٹرالر گزرتے تھے۔ مصری صدر نے کہا کہ غزہ سے مصر کی جانب فلسطینیوں کا جبری انخلاء ہماری سرخ لکیر ہے۔ ہم ہرگز اس مسئلے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم ہمسایہ ملک میں بے گھر ہونے والے 9 ملین افراد کے میزبان ہیں۔ جب ہم فلسطینیوں کی جبری مہاجرت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ملک قائم اور دائم ہے۔ دوسری جانب بدھ کے روز دوستو اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے کہا کہ صہیونی رجیم نے غزہ کے 23 لاکھ انسانوں کو جینے سے محروم کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے پوچھیں کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی۔ فلسطین میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ حماس سے اسرائیل لڑ نہیں سکتا، ہم حماس کے ساتھ ہیں۔
ہر باضمیر انسان اس جد و جہد کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے پوچھیں کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی ابھی تک مذمت نہیں کی۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ غزہ میں اب تک 335 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی مزید 33 گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ القسام نے اسرائیل کی پیادہ فوج کو درجنوں حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ پچھلے 3 دنوں کے خصوصی آپریشن میں دشمن فوج کا جانی نقصان ہوا ہے۔ غزہ میں دشمن کے حملے جاری رہنے تک ہمارے جنگجو مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب دوستو، غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری مسلسل 48ویں روز جاری رہی۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 300 سے زیادہ حملے کیے۔ دوستو، میں یہ بات کر رہا ہوں معاہدے سے پہلے کی کہ جبالیہ، بیت الاحیاء، رافع، خان یونس اور نصائرات کیمپ پر بمباری کی گئی ہے۔ غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں ایک گھر پر فضائی حملہ کر کے اسرائیلی فوج نے 10 فلسطینی شہید کر دیے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 6,150 بچے شامل ہیں، جبکہ 36,000 فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ زخمیوں میں 75% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والے علاقوں میں 7,000 فلسطینی لاپتہ بھی ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے طبی عملے کے 207 شہری دفاع کے 26 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حملوں میں اب تک 65 صحافی بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ معروف میکسین اداکارہ ملیسا بریرا کا فلسطین کی حمایت پر ہالی ووڈ فلم سے نکالے جانے کے بعد بیان آ گیا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی اداکارہ ملیسا بریرا نے حال ہی میں غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے بعد امریکی کمپنی اسپائی گلاس نے اداکارہ کو فلم سکریم 7 کے سیکوئل سے ہی نکال دیا۔ اپنے تازہ بیان میں ان کا کہنا ہے کہ میں سب سے پہلے یہود دشمنی اور اسلامو فوبیا کی مذمت کرتی ہوں۔ میں کسی بھی گروہ کے خلاف کسی بھی قسم کی نفرت اور تعصب کی مذمت کرتی ہوں۔ ایک قابل فخر میکسین شہری کے طور پر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کروں جن کی مجھے فکر ہے اور دنیا تک اپنی آواز پہنچاؤں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کو مساوی انسانی حقوق، آزادی رائے اور بولنے کا حق حاصل ہے، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ، نسل، جنس یا ذات سے ہی کیوں نہ ہو۔ میں دن رات دعا کرتی ہوں کہ مزید اموات نہ ہوں، مزید تشدد نہ ہو اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہوں گی جنہیں میری حمایت کی ضرورت ہے، اور میں امن کی وکالت کرتی رہوں گی۔ اداکارہ نے اپنے مخالفین کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ خاموشی میرے لیے آپشن نہیں ہے، میں انسانی حقوق اور آزادی کے لیے بولتی رہوں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ میکسین اداکارہ نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی اور قتل عام کر رہا ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ غزہ کو جیل بنا دیا گیا ہے، وہاں کے عوام کو پانی اور بجلی جیسی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا خاموشی سے غزہ میں جاری ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہی ہے، اس دنیا نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس پوسٹ کے بعد دوستو انہیں ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں لڑائی مزید 2 مہینے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہماری ترجیح حماس کے سیاسی اور میدانی رہنماؤں کو ختم کرنا ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد بھی لڑائی شدت سے جاری رہے گی۔ ہم مزید یرغمال افراد کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ حماس جنگ بندی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، تمام فوجی یونٹ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم جنگ بندی کے خاتمے کے بعد
شفا ہاسپٹل میں کام جاری رکھیں گے اور حماس کی سرنگوں کو نشانہ بنائیں گے۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنا پہلا مرحلہ ہے اور ہم اگلے مراحل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج شمال میں زیادہ سے زیادہ تیار اور چوکس ہے اور آگ کے تمام ذرائع کا جواب دے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔